الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومه ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حج کے مہینوں کا ذکر کیا ہے. الحج اشہر معلومات. اشہر کے اندر 3 مہینے مراد ہیں: شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج. یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری اپنی زندگی کے آخری سال 3 مہینے قبل حج ادا کیا تھا، اور وہی پہلا حج تھا فرضیت کے بعد، اور آپ علیہ السلام کا وہ آخری حج بھی وہی تھا. سن 9 ہجری میں اس حج کو فرض قرار دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے. فرضیت کا نزول ہوا 9 ہجری میں. آپ علیہ السلام 10 ہجری میں اپنی وفات سے 3 مہینے قبل ذی الحج کے مہینے میں جا کر حج کرتے. جس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا پہلا اور آخری حج وہی تھا. یہ حج کی فرضیت ہماری عام نمازوں کی طرح ہے. جس طرح ایک عاقل بالغ سمجھدار پر نماز فرض ہے، اسی طرح حج کی فرضیت کے اندر 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: اس کے پاس سواری ایسی ہو جس پر وہ حج کر سکے. پہلے زمانے میں اونٹ یا گھوڑے وغیرہ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا جاتا تھا. اب یہ ہے کہ اس کے پاس آنے جانے کا کرایہ ہو، حج کا ٹکٹ ہو، اتنا خرچہ ہو کہ وہ چلا جائے اور واپس آ جائے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی خرچ چھوڑ کر جائے. تو اس صورت میں اس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے. اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں. آج یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ حج کو فرض ہو گیا، لیکن اس حج کو اہمیت نہیں دیتے کہ بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے ہیں، ابھی فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، وہ کر لیں، اس کے بعد پھر حج کی توفیق ہوئی تو انشاءاللہ وہ بھی کر لیں گے. تو یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے، بہت بڑے خطرے کی بات ہے.
کہ جو اللہ آج تمہیں اتنی ہمت اور طاقت دے رہا ہے کہ تمہارے پاس اتنی رقم آ چکی ہے کہ تم حج کر سکتے ہو، اور تم غفلت کا مظاہرہ کرو، سستی کا مظاہرہ کرو، ہو سکتا ہے بقیہ زندگی میں ایسا لمحہ دوبارہ نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص جس پر حج فرض ہو چکا ہو اور وہ حج میں سستی کرے، تاخیر کرے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کتنی سخت بات ہے کہ حج فرض ہو جاتا ہے لیکن کرنے کے لیے تیار، بچیوں کی شادی کر لی جائے، اس کے بعد دیکھیں گے، مکان تعمیر کر لیا جائے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ اس طرح حج کے کام کو لیٹ کرتے جاتے ہیں۔ اور یہ فرضیت ایک تلوار کی طرح اس کے کندھے پر لٹکی رہتی ہے۔ اور جتنی تاخیر کرے گا اتنا ہی نقصان اور بے برکتی اور اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے پھر نہیں اتریں گے۔ حج اللہ رب العزت نے ایک ایسی عبادت رکھی ہے جس کے اندر بندے کا مال، بندے کی جان، بندے کا وقت پورا کا پورا لگتا ہے۔ کوئی بھی حج کرنے جاتا ہے کم سے کم 20-25 دن 15 دن اس کو لازمی لگتے ہیں۔ تو یہ ایسی عبادت ہے جو تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ نماز آدمی پڑھتا ہے، اس میں اپنی بدنی طاقت کا استعمال ہوتا ہے، مال نہیں لگتا، زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا، زکوٰۃ دیتا ہے، مالی طور پر مال کے اعتبار سے عبادت حاصل ہوتی ہے اسے، بدن کے اعتبار سے حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن حج ایسی عبادت ہے جو آپ کا مال بھی لگ جاتا ہے، آپ کا وقت بھی لگتا ہے، اور آپ کی جان بھی لگتی ہے اس پر۔ بدنی طور پر بھی آپ سعی کی جاتی ہے۔ عرفہ کے میدان میں جایا جاتا ہے، سارا دن ایک ہی کپڑے میں جو وطن رہتے ہیں جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح سے لے کر شام تک، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور وہ احرام کی حالت میں ہو، تو اس دن کا سورج غروب ہوتے ہوئے اس کے سارے گناہوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ رجع کیومہ ولدتہ، کہ اس حالت میں وہ لوٹے گا کہ گویا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا۔ اس طرح اس کے سارے گناہ اللہ رب العزت ختم کر دیتے ہیں۔ تو حج کو ایک معمولی عبادت نہ سمجھا جائے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ رب العزت کے مہمان ہونے کا شرف ملتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی میزبانی میں جاتے ہیں۔ آج اگر ملک پاکستان کا وزیر اعظم کسی کو بلاتا ہے تو وہ 10 لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے، کہ ایک بڑے آدمی نے مجھے بلایا ہے۔ اور جو شخص اللہ کا مہمان ہو اس کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت اس بندے کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ یہ میرے پاس آئے۔ ہمارے میں سے کتنے ہیں جن کی چاہت ہے کہ ہم حج کرنے کے لیے جائیں، لیکن اسباب نہیں ہیں۔
اتنی وسعت نہیں ہے کہ جا سکے. تو اس حالت میں اگر اللہ رب العزت کسی پر مہربانی کر رہے ہیں اور کسی کو اتنی طاقت دے رہے ہیں کہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر اس عمل کو کرے. یہ نہ ہو کہ آج اس کے پاس پیسے ہیں کل کچھ اس طرح کے معاملات ہو جائے اور یہ اس کا فرض باقی رہے. کیونکہ ایک مرتبہ جب فرض ہو گیا تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے. جب تک فرض نہیں ہوا اس وقت تک تو معاف ہے اس کے لیے. اللہ رب العزت نے طاقت دے دی، اتنی وسعت دے دی کہ یہ جا سکتا تھا لیکن نہیں جاتا، سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اپنے معاملات کو پہلے حل کر لوں، میرا کاروبار ابھی چلا ہے، یہ نہ ہو کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں اور یہ کاروبار پیچھے سے بند ہو جائے. مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ کاروبار سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے اس وجہ سے نہیں جا سکتا، فلاں کام ہو جائے تو پھر جاؤں گا، گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ حج کرنے کے لیے جاؤں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں گھر کا ماحول نہیں ہے کہ حج کرنے کے لیے جاؤ. یہ بات بولتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہارے گھر کا ماحول ہی یہ نہیں ہے کہ تم عبادت کے لیے جا سکو. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ حج کی فرضیت سے پہلے اور بھی کئی فرائض ہیں، پہلے ان کو ادا کر لیا جائے. اس طرح کے ہیلے بہانے بنا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کا غصہ لیا جا رہا ہے، فرض میں تاخیر کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نحوست آپ پر ڈالی جائے گی. ایک شخص پر نماز فرض ہو گئی، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے. ائمہ کرام کے نزدیک وہ ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کے علاوہ. باقی ائمہ کہتے ہیں ایسا شخص کافر ہو گیا، اس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، دوبارہ کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسا شخص کافر تو نہ ہوا کیونکہ وہ نماز کا انکار نہیں کر رہا، اپنی سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا. یہی عمل، یہی فیصلہ جس طرح نماز کے بارے میں ہے ائمہ کا حج کے بارے میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے نہیں جاتا اور اس کے پاس وسعت ہے ائمہ کو دور کی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے وسعت دی اور وہ حج کے لیے نہیں جاتا، قسم کھا کر کہہ دو کہ وہ یہودی ہے، وہ کافر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ قسم کھا کر کہہ دو اس شخص کے بارے میں کہ وہ یہودی ہے، وہ کافر ہے، کہ اس کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، مال دیا ہے، تمام اطراف سے اللہ رب العزت اس سے ملاقات کے متمنی ہے اور یہ اپنی سستی میں ہے. تمام ذرائع سے اللہ رب العزت اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کہ یہ بیت اللہ میں حاضری دے، لیکن یہ سستی کر رہا. حضرت عمر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص کافر اور یہودی ہے جو سب وسعت ہونے کے باوجود حج کے لیے نہ جائے. لیکن علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اس پر ہمارے لیے تھوڑی سی رعایت رکھی ہے کہ ایسا شخص کافر تو نہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ مستقل سستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو کفر کے قریب جا سکتا ہے، کیونکہ وہ حج سے انکار نہیں کر رہا، حج کی
فرضیت سے انکار نہیں کر رہا. جس طرح ایک بے نمازی ہے نماز سے انکار نہیں کرتا، اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا. ایک داڑھی منڈا ہے، داڑھی کاٹتا ہے، لیکن داڑھی کی سنت ہونے کا انکار نہیں کرتا، سمجھتا ہے کہ یہ سنت ہے. کیونکہ اگر وہ انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. معمولی سنت کا انکار کرنے پر بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے. ایک مسواک ہے، مسواک آپ نہ کریں کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، کسی قسم کا کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے گناہ نہیں ہوگا. لیکن اس مسواک کا مذاق اڑائیں گے، اس کو ایک حقیر سنت سمجھیں گے، کافر ہو جائیں گے. تو شریعت کے اندر شریعت کے مزاج کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. شریعت کے اندر جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، جن چیزوں کو فرض کر دیا گیا ہے ہمارے پر، ان کو جلد سے جلد کرنے کی کوشش کی جائے. حدیث میں آتا ہے یہ حاجی جب بیت اللہ کی طرف جاتا ہے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، اس طرح کے جب جملے ادا کرتا ہے تو دائیں طرف اس کے جو زمین ہوتی ہے، تحت نظر جہاں تک یہ زمین ہے، اور بائیں طرف جتنی چیزیں ہیں درمیان میں، وہ ساری کی ساری اس کے ساتھ لبیک کہہ رہی ہوتی. یہ ایک حاجی کا ایک مقام ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک کے ساتھ اپنی پوری دنیا کو لگا دیتا ہے کہ جس طرح یہ میرا ذکر کر رہا ہے تم لوگ بھی اس کے ساتھ میرا ذکر کرو. کہ یہ اپنا مال لگا کر اپنی بدن کی طاقت لگا کر میرے تک پہنچا ہے، سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے، اس وقت یہ میرا مہمان ہے. اس اپنے مہمان کے اعزاز و اکرام میں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو لگا دیتے اس کے ساتھ. اور جب آدمی باواز بلند حرم کے مقدس جگہ پر اس طرح ذکر کر رہا ہو، لبیک کے نعرے لگا رہا ہو، تو خود جانے اس کی اندر کے ایمانی کیفیت میں کتنا اضافہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص ایک مرتبہ جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دوبارہ جاؤں. تو میرے عزیزوں میں بتا رہا تھا کہ جس پر یہ حج ایک فرض ہے ہمارے پر، جس طرح یہ نماز فرض ہے، لیکن حج کی فرضیت دو چیزوں پر ہے. ایک اس کے پاس مال اتنا ہو کہ وہ اپنے پیچھے رہنے والے بچوں کے لیے خرچہ چھوڑ کر جا سکے اور آنے جانے میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، امن ہو، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. ایک عورت ہے تو اس کے ساتھ ایک محرم کا ہونا ضروری ہے، اور دو شرائط یہی ہیں. تو جو اس شرط پر پورا اتر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حج والے معاملے میں تاخیر نہ کرے، اپنے سارے معاملات ایک طرف کر دے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اس فرض میں تاخیر نہ کرے. کہ آج اللہ رب العزت نے توفیق دے دی ہے، آگے پتہ نہیں یہ لمحہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، پھر ساری عمر افسوس میں گزر جائے گی. آج اللہ نے طاقت دے دی ہے تو فوراً جا کر اسباب اختیار کریں اور حج کی فرضیت اپنے اوپر سے اتاریں، اس فرضیت کو ادا کریں تاکہ اللہ رب العزت آپ کو وہ اجر و ثواب دے جو ایک حاجی کو ملتے ہیں
یعنی یہ شخص جب یہاں سے احرام باندھ کر چلتا ہے اس وقت سے اللہ رب العزت ہر قدم پر اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ایک حاجی کی نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ جس طرح ایک گھر میں نماز کوئی شخص پڑھتا ہے تو 1 نماز کا ثواب، محلے کی مسجد میں آ کر پڑھتا ہے تو 27 درجے کا ثواب ہے، جامع مسجد میں جا کر پڑھتا ہے تو 500 نمازوں کا ثواب ہے، مسجد نبوی میں جا کر پڑھتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، حرم میں جا کر پڑھتا ہے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو ہر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے ایک حاجی کے لیے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا گویا کہ اسے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہا، اس کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے۔ تو میرے عزیزو یہ ایک بہت عظیم فائدہ ہے جس کو ہم اپنی سستی کی وجہ سے بھولتے جا رہے ہیں اور اس میں تاخیر کرتے جاتے ہیں۔ ہمارے میں سے کئی لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو چکا لیکن وہ سالوں سے جاتے نہیں۔ بچوں کی شادیاں ہو جائیں، حالانکہ بچوں کا ابھی تک رشتہ نہیں ہوگا، میرا گھر بن جائے، حالانکہ ابھی گھر کا وجود تک نہیں ہے۔ ان چیزوں کو سامنے لے کر آتا ہے جو ابھی بہت دور ہے، ان کی فکر ہے، لیکن جو چیز فرض ہو چکی ہے اس کی فکر نہیں کرتا۔ جو اللہ آج طاقت دے رہا ہے وہ کل بھی یہ سارے کے سارے اسباب تمہیں دے سکتا ہے، لیکن تمہارے پر یہ ہے کہ آج اگر مجھ پر حج فرض ہو گیا تو میں اس فرض کو اپنے تمام فرائض سے پہلے اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، حرمین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص میری قبر پر آتا ہے وجبت لہ شفاعتی، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو چکی۔ تو کتنا بڑا ہم ثواب جو ہے اپنے سے، ہم اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے لیکن آپ کی قبر کو تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہی کرے گا جو عاشق رسول ہوگا، جو محبت رسول میں گرفتار ہو چکا ہوگا، جو اپنے تمام معاملات میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوگا۔ ہم ظاہری تو بہت کہتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے، ہمیں سب ہے، آج ہماری زندگی کے 40 50 سال گزر چکے، کیا ان 50 سالوں میں اتنی رقم جمع نہیں کر سکا کہ میں آپ علیہ السلام کی جا کر زیارت کرتا؟ تو میرے عزیزو یہ ہماری سستی ہے، کاہلی ہے، ہم دیگر معاملات کو پہلے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان معاملات کو بعد میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی پھر ہمارے ساتھ وہی معاملات کرتے ہیں کہ جب تمہیں میری طرف آنے کی خواہش اور تمنا نہیں تو پھر میں بھی تمہارے معاملات کو حل نہیں کرتا، اور وہی ہو رہا ہے آج تک۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔